رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالباطن نعمانی تمام بنارس کے برادران اسلام سے مخاطب ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور سنا ہوگا کہ ورنا ندی کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں، پانی کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور اس ندی میں باڑھ آنے کی وجہ سے لوگوں کے مکانات میں پانی گھس گئے ہیں۔ نکھی گھاٹ کے علاقے میں خاص طور سے بہت زیادہ لوگوں کے مکانات میں پانی داخل ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کے مکانات میں داخل نہیں ہوئے ہیں، باہر ہیں، ان لوگوں کے لیے پریشانی ہے کہ وہ نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ غرض ایک پریشانی اور نفسی کا عالم ان علاقوں کے اندر اس وقت پایا جا رہا ہے، جو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ان سارے حالات اور تکلیف دہ صورتحال ہونے کے باوجود ابھی تک ضلع پرشاسن کی طرف سے یا سرکار کی حکومت کی طرف سے کسی طریقے کا تعاون، خاطر خواہ مدد کا نہ ہونا اور اس تعلق سے کوئی پیش رفت کا نہ پایا جانا، یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہو سکتا ہو آگے چل کر ان حضرات کی طرف سے کوئی خاطر خواہ تعاون اور مدد کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس سے زیادہ صورتحال جو خراب دیکھ رہے ہیں ہم اور افسوسناک صورتحال، وہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ہے جو ان متاثرہ علاقوں میں جا کر کافی بڑی تعداد میں بھیڑ لگا کر تماشا دیکھنے کے لیے روز جاتے ہیں۔ ان کا روزانہ کا یہی معمول ہو گیا ہے کہ وہ پل کے اوپر کھڑے ہو کر یا جہاں جہاں جس کو جگہ ملتی ہے اپنے دوست احباب کی ٹولیاں بنا کر جاتے ہیں۔ شور ہنگامہ، مذاق، ٹھٹھا، ہنسی اور اس طریقے کی تماشا بینی اور ایک طریقے کا جیسے لگتا ہے کہ تفریح کے طور پر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، آپ کو اللہ نے وہ مکان عطا فرمایا جس کی وجہ سے آپ کے گھر وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ متاثر حضرات جن کے گھروں میں پانی گھس گیا، جن کے کاروبار خراب ہو گئے ہیں، جن کے بال بچوں کو کھانا ٹائم سے نہیں مل رہا ہے، دوا علاج نہیں مل رہا ہے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے انہیں کس قدر ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ اس لیے انسانیت اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تماشا بینی کی غرض سے وہاں نہ جائیں، بلکہ اگر مدد کا ارادہ ہو، تعاون کا ارادہ ہو تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جائے، تعاون و مدد کیا جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ دوسری بات ہمیں ان نوجوانوں سے بھی کرنی ہے جو موسم کی خوشگواری کو دیکھتے ہوئے، جہاں برسات کا موسم آتا ہے، ایک طویل زمانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیر کرنے کا، تفریح کے لیے تفریح گاہوں پہ جانے کا سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریح کے لیے جو جگہیں مخصوص ہیں، جیسے چنار ہے، چکیا ہے، سرسی ہے، ویلڈم ہے اور بہت سارے اس طریقے کے علاقے ہیں جہاں پہ ٹولی بنا کر کبھی 10 کی تعداد میں، 20 کی تعداد میں، 25-50 کی تعداد میں ایسے بھی گھرانے دیکھنے اور سننے کو ملے جن کے یہاں سے 25-30 کی تعداد میں مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان سب کے سب جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ سب سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، ایسے لوگ آپ کے رشتہ داروں میں، تعلقات میں، احباب میں ہیں جو دوا کی بنا ترس رہے ہیں، ان کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، کاروبار ان کا نہیں چل رہا ہے اور کسی طریقے سے ان کے رات دن گزر رہے ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ آپ ہی کے دوست احباب ہیں، آپ ہی کے تعلقات رشتہ دار کے لوگ ہیں، تو کیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیسے طبیعت گوارا کرتی ہے، کیسے جی کرتا ہے کہ اس حال میں لوگوں کو رہنے کے باوجود ہم اتنی بڑی تعداد میں سیر کرنے کے لیے جائیں، وہاں جا کر تفریح کریں، ہنگامہ کریں اور ایسی نقل و حرکت بھی سننے میں اور دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اخلاقی اعتبار سے تو خراب ہے ہی، شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، حالات کی سازگاری کے لیے، کاروبار کے لیے دعائیں کی جائیں، یہ نہ کر کے ہم
عیش پرستی میں مبتلا ہو جائیں، سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں اور ایسے ایسے کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، تو حالات کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں، ذرا حالات کے اوپر ذرا غور سے سنجیدگی سے ایک نگاہ ڈالو اور خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ جو موجودہ صورتحال میں بیان کر رہا ہوں اور خود آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ان حالات کے دیکھتے ہوئے آپ کا جو عمل ہے وہ کیا مناسب ہے، کیا لائق ہے، کیا اچھا لگتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کا وہ طبقہ جسے اللہ نے خوب مال سے نوازا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا اور سنا گیا کہ عام حالات میں جس طریقے سے وہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں، جائیدادیں بڑی بڑی خریدتے ہیں، 50 لاکھ 60 70 لاکھ کروڑ روپے کی جائیدادیں آج بھی وہ حضرات اس طرح خرید رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی بات نہیں۔ میں ایسا نہیں کہ ان سے کوئی مجھے تکلیف ہے، بلکہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کے مال و دولت میں اور زیادہ برکت دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا حالات کی سازگاری کا تھوڑا انتظار کر لیا جائے۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جو دل کھول کر اپنے زمین جائیداد کے لیے کروڑ روپے لگا رہے ہیں، لیکن جب ان حالات سے مارے ہوئے لوگوں کے بارے میں اگر ان سے تعاون کے لیے کہا جاتا ہے، مدد کے لیے کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن دل نہیں ہوتا ہے، جذبہ نہیں ہے، اور خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں وہ حوصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ زمین خریدیے، جائیدادیں خریدیے، اپنی حویلیاں بنوائیے، مکانات عالیشان تعمیر کرائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں، بہنوں، بہوؤں اور جو غریب طبقے کے پریشان حال لوگ ہیں، جب آپ کے اس کا علم ہو گیا کہ اس طریقے کے لوگ ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے، تو ان کا دل کھول کر تعاون بھی کیا جائے۔ جب ان کی مدد کریں گے، ان کے زبان سے آپ کے حق میں دعائیں نکلیں گی، تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی معیشت میں، آپ کی زندگی میں، صحت میں، سب میں خوب اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے سبھی طبقے کے لوگوں سے میری جو گزارش ہے اس پر غور سے، توجہ سے، اس پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی کوشش کی جائے، غور کیا جائے، اور جو صورتحال ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے، اور جو باتیں میں نے بتلائی ہیں کہ سیر و تفریح خدا کے واسطے موقوف رکھا جائے، حالات کے سازگاری کا انتظار کر لیا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اسی شہر میں اور بھی برادری کے اور بھی طبقے کے لوگ رہتے ہیں، لیکن کبھی دوسرے طبقے اور دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس طریقے سے جھون 40-50 کی تعداد میں سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہوں، سیر کے لیے اور اس طریقے سے نکلا کرتے ہوں۔ صرف ایک ہی مخصوص طبقے کو دیکھا جاتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ اور رجوع کا یہ وقت ہے، اور انسانیت کے ناطے، ہمدردی کے ناطے ہم جو کچھ بھی کر سکیں ان پریشان حال لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ اگر تعاون نہیں کر سکتے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا جذبہ نہیں ہے، تو کم سے کم ہم ایسا کوئی کام تو نہ کریں جس کی وجہ سے انہیں ٹھیس پہنچے، انہیں تکلیف پہنچے، کیونکہ اس طریقے سے، اس عمل کی وجہ سے انہیں ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے بھی ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حالات سازگار بنا دے، اور ہر قسم کی دقتوں پریشانیوں سے سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔